کہ جو انلیگل ٹریڈنگ ہے یا لوگوں کو دھوکہ دے کے گردے نکال لیے جاتے ہیں، وہ ایک بہت بڑا خوفناک اور لیوکریٹو کاروبار بن چکا ہے۔ ڈپینڈ کرتا ہے مطلب اینی تھنگ بٹوین لاکھ سے 2 لاکھ اور بیچتے کتنے میں کروڑوں میں۔ اب اس کے پیچھے پورا ریکٹ ہے جو ڈاکٹر حضرات سرجن حضرات یہ حرکت کرتے ہیں تو ان کا لائسنس نہیں کینسل ہوتا۔ کوئی کس ادارے میں جا کے ہم کمپلینٹ کریں، اپنی جہالت اور لالچ میں بے وقوف بن جائیں کہ ہم تمہیں نوکری دلوا دیں گے۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام یاسمین کی بیٹھک کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان عفیفہ رو، اور میرے ساتھ موجود ہے میڈم یاسمین آفتاب علی صاحبہ۔ السلام علیکم میم۔ وعلیکم السلام۔ میم، ہم نے سوشل ایشو سے ریلیٹڈ بہت ساری پرابلمس ڈسکس کی، لیکن اس میں بہت حد تک جو ہے نا آپ کے میڈیکل میٹرز بھی سم ٹائمز انوالو ہو جاتے ہیں، جس میں سے ایک مثال جو ہے وہ یہ ہے کہ غربت کی وجہ سے لوگ اپنے گردے تک بیچنا شروع کر دیتے ہیں، کہ آبویسلی اس میں ایک میڈیکل سائڈ بھی انوالو ہے اور دوسرا وہ غربت والا اسپیکٹ تو ہے ہی۔ تو اس حوالے سے مجھے بتائیے گا کہ یہ پرابلم جو ہے وہ کیوں نہیں ختم ہوتا؟ جب بھی غربت کی بات آئے تو بڑے آرام سے لوگ کہ ہاں جی اپنا گردہ بیچنا پڑ جائے اور اس طرح کی باتیں کہہ دیتے ہیں۔ یہ شاید آسان تو بہت ہوتا ہے، لیکن جن کے اوپر گزرتی ہے ان کے لیے بہت مشکل بھی ہوگی۔ عفیفہ، یہ تو بات کی بات ہے کہ لوگ جو اپنی کسی وجہ سے مجبوری سے بیچتے ہیں، پہلے اس کی جو انلیگل ٹریڈنگ ہے یا لوگوں کو دھوکہ دے کے گردے نکال لیے جاتے ہیں، وہ ایک بہت بڑا خوفناک اور لیوکریٹو کاروبار بن چکا ہے۔ اچھا، مجھے نا کچھ دنوں پہلے کسی نے ایک ویڈیو بھیجی، 2 آدمی تھے۔ ایک جو تھا وہ کیپٹل لیبارٹری صدر راولپنڈی کا مالک تھا، دوسرا اس کا پارٹنر رہا تھا، لیکن اس کا کہنا یہ تھا کہ میں نے اس کے ساتھ 2.5 لاکھ روپیہ انویسٹ کیا، جب مجھے پتہ چلا کہ یہ اس گندے کام کی طرف چلا گیا ہے تو میں الگ ہو گیا۔ مجھے اس وقت 25-30 ہزار روپے ماہوار آتا تھا۔ اچھا، اب وہ جو مالک تھا، چلے ہم اس کو فیضان بلا لیتے ہیں، اور صحیح نام ہے میرے پاس مگر آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹیک اٹ۔ اس نے کہا کہ جی میرے پاس نام لے کے فلاں ڈاکٹر صاحب آئے، انہوں نے کہا کہ اس میں کام میں کم پیسے ملتے ہیں، اچھا، میں تمہیں ایک کام بتاتا ہوں جس میں تمہیں ایک اسائنمنٹ کیا ہے، ایک آدمی کا گردہ چروانا، چوری کرنا ہے۔ مطلب چرائیں گے تو وہ سرجن تو وہ ہیں، مگر کسی کو کسی طریقے سے لے کے آنا بہلا پھسلا کر کہ ہم چرا لیں۔ صحیح، مطلب کلائنٹ پرووائڈ کرنا۔ ہاں، یہ وہ لوگ ہیں جن کو پیسے نہیں دیے جاتے، ان کو جھوٹ بول کے چرا لی جاتا ہے ان کا جسم کا حصہ۔ یہ ایک لڑکا تھا 16 سال کا جس کو منیاوا پولیس اسٹیشن والوں نے ڈھونڈ رہے تھے کہ یہ لڑکا غائب ہے، تو وہ پکڑا گیا۔ تو وہ لڑکا ان کے پاس سے برآمد ہوا، اس کی کڈنی چرا لی گئی تھی۔ پولیس تو اس لڑکے کو ٹریس کر رہی تھی، تو پھر یہ لوگ پکڑے گئے۔ اس سے انہوں نے پوچھا، وہ جو بندہ پوچھ رہا تھا، ویڈیو بنا رہا تھا، اس نے کہا کہ یہ آپ کتنے میں خریدتے ہیں گردہ؟ اس نے کہا جی ڈپینڈ کرتا ہے مطلب اینی تھنگ بٹوین لاکھ سے 2 لاکھ اور بیچتے کتنے میں؟ کروڑوں میں۔ اچھا، ہاں، کہ جی کروڑوں میں بکتا ہے، اور باہر سے بھی لوگ آتے ہیں، اگر ٹرانسپلانٹ اور وہ سب میچ ہو جائے تو باہر سے بھی لوگ آتے ہیں۔ اور اس نے یہ کہا، میں پیسوں کا کہنے لگا کہ جی فرض کریں اگر کروڑ میں بکا ہے گردہ ہے، اگر لاکھ تو آپ نے دے دیا جس سے خریدا، اچھا جدھر سے آپ نے چوری کی وہاں تو کچھ دینا نہیں ہے، تو 50 لاکھ ڈاکٹر رکھے گا اور 50 لاکھ مجھ کو دے گا ایک گردے۔ اور یہ لوور اینڈ پہ میں بتا رہی ہوں 1 کروڑ، اس سے زیادہ بھی بہت ملتا ہے۔ اچھا، اب اس کے پیچھے پورا ریکٹ ہے۔ دیکھیں، اگر کوئی لیبارٹری کا بندہ ہے یا یہ ان کے ٹاؤٹس ہیں یا ایجنٹس ہیں، تو کرنے والا تو سرجن ہے، آپ اور میں تو سرجری نہیں کر سکتے، سرجن کے بغیر تو نہیں ہو سکتا۔ اور اس سے پہلے میں ایک سوال اور جاننا چاہتی ہوں، ایک بڑا اہم نقطہ جو فیضان نے بولا، اس سے اس کا تعلیم پوچھی گئی تو پتہ چلا کہ یہ میٹرک پاس ہے۔ جب آپ لیبارٹری کا یا دوائی کی دکان کا لائسنس دیتے ہیں، حکومت دیتی ہے،
you have to have a certain qualification. بالکل. مجھے لیبارٹری کا تو نہیں معلوم, مجھے دوائی کی دکان کا پتہ ہے کہ آپ کو فارمیسی کی ڈگری ہونا ضروری ہے. بالکل. اب اس کا مطلب ہے کہ یہاں کسی کے جھوٹے فرضی نام پر وہ لیا گیا ہوگا, اور پھر پلٹ کے کوئی رینیول کا سسٹم نہیں ہے شاید. میں شاید اس لیے کہہ رہی ہوں کہ نہیں ہے تبھی لوگ پکڑے, ایک دفعہ دے دیا سو دے دیا. ہاں, اس کو کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. یہ تو ایک وہ جیسے بہت ہی مزاحیہ قسم کا قانون ہوا. فرض کریں کہ اگر کسی کو گردے کی ضرورت ہے اور وہ اس کا کوئی اس طرح کا رشتہ دار نہیں ہے جو اسے ڈونیٹ کر سکے, تو اٹ مینس کہ وہ کسی سے نہیں لے سکتا ہے. اس کے لیے اس قسم کی حرکت کہ کوئی فراڈ نہ کرے, اس سے بچنے کے لیے آپ کو, مجھے اب ادارے کا نام بھول رہا ہے, ان سے پرمٹ لینا پڑتا ہے. ٹھیک. وہ پرمٹ آپ جب دکھاتے ہیں ڈاکٹر سرجن کو اور میچ کر گیا تو ہی ول کمٹ ڈو دا سرجری. یہ بات اس طرح میرے علم میں آئی کہ میرے ایک ملنے والے تھے, ان کے تایا کا ایک کڈنی میچ کری, خاندان میں کسی سے نہیں کر رہی تھی کہ کوئی گردہ ان کو دیتا. ڈونر ملا مگر انہوں نے مجھے کال کی کہ میم وہ تو رشتہ دار نہیں ہے, اس کا طریقہ کیا ہے. میں نے کہا دیکھیے اگر آپ 2 نمبر کروائیں گے تب بھی کام ہوگا, لیکن وہ پھر ایسی گندی جگہوں پہ ہوتا ہے. بالکل. وہاں پہ سینیٹری سچویشن نہیں ہوتی, وہاں پر صحیح طریقے سے ہینڈل نہیں کیا جاتا, اور آپ کو پتہ ہے سرجری اینڈ پوسٹ سرجری میں بہت زیادہ کیئر چاہیے ہوتی ہے. تو وہاں پہ کوئی انفیکشن سے ہی کتنے لوگ مر جاتے ہیں. تو ہم اس چیز کو اوائڈ کریں گے. آپ یہ ادارہ ہے, میں نے ان کو پورا ریسرچ کر کے دیا, ادھر سے آپ پرمٹ لیں, وہ رپورٹ ہوگی کہ ڈونر میچ کر رہا ہے, ڈونر کیوں بیچ تو نہیں رہا, کیا مسئلہ ہے, اور اگر میچ کر بھی رہا ہے یا جو بھی ہے اس کا مسئلہ, تو وہ جو ہے وہ اجازت دے دیتے ہیں عمومی طور پہ, اینڈ یو ول بی ایبل ٹو دین ہیو دا ٹرانسپلانٹ. یہ اسی لیے کہ لیکن جو یہ والا قانون جس کا آپ ذکر کر رہی تھی, اس میں سزا کیا ہے اگر کوئی 10 سال سزا یا اور فائن. ٹھیک ہے. کافی بھاری فائن. فائن ڈیفائنڈ نہیں ہے کہ کتنا ہے, تو وہ 10 روپے سے اٹ کین بی اینی اماؤنٹ, اسکائی از دا لمٹ. لیکن ہم نے کوئی بہت زیادہ ایسی یہ خبریں تو بہت سنی ہیں کہ جی گردہ چوری پکڑتے نہیں جاتے, پکڑے جانے کا تو پکڑے جانے کا ہم نہیں سنتے ہیں. اور اس میں آپ کو ایک بات بتاؤں, کچھ دنوں پہلے میں ایک دفتر کسی سے ملنے گئی, تو وہاں ایک ینگ لڑکا بیٹھا ہوا تھا, کام کر رہا تھا کمپیوٹر پہ. اس نے مجھے کہا کہ باتوں میں کہنے لگا کہ بڑا میں نے خوفناک, میں نے ایک قصہ دیکھا. اس نے لاہور کے بہت بڑے سرکاری ہسپتال کا نام بتایا, نامور, اور کہنے لگا میں اپنی والدہ کو وہاں لے کے گیا, کچھ ہوں گی بیمار کے 1 دن 2 دن ان کو رکھنا پڑا. تو میم وہاں ایک بچہ آیا تھا اور اس کا اپینڈکس کا آپریشن تھا, اور وہاں خون کی بوتل ان کو چاہیے تھی. تو وہ ماں باپ اتنے غریب تھے کہ وہ بھی نہیں, تو میں نے وہ لے کے میں نے کہا آپ نے بہت اچھا کیا, اللہ آپ کی اس چیز کو قبول فرمائے. یہ چیز کہنے لگا میڈم وہاں تماشا آپ کو پتہ کیا ہوا, ایک اپینڈکس تو جو ہوا وہاں ڈاکٹر نے اس کی کڈنی نکال لی, اور وقتہ پڑا ہوا تھا. کیونکہ عموماً میں یہ جو ناظرین سن رہے ہیں, میں نے جتنی ریسرچ کی اور ریئل لائف کیسز دیکھیں, یہ جب آپ ایک کڈنی نکالتے ہیں تو اللہ نے نا کوئی وجہ کے 2 رکھی ہیں. اگر ایک سے کام چلتا ہوتا نا تو ایک ہی رکھتے ہیں میاں, بالکل 2 کیوں ہیں. آئی ہیو سین ویمن عفیفہ جن کو بہت شدید ترین ایکسکروزیٹنگ پینز مستقل پیٹ میں جب آپ کڈنی دیتے ہو. اچھا, اس کا کام ہے نا, ہر چیز کا کام ہے جسم کے اندر. بالکل. بغیر وجہ کے تو اللہ نے ہمیں کوئی بھی چیز نہیں, کچھ بھی نہیں. تو اس میں وہ کہنے لگا کہ میم وہ بچہ جس طرح تڑپے درد سے, کہ چھوٹا بچہ کوئی 8-9 سال کا, اور اس نے اپنی کڈنی نکال لی. تو میں نے کہا کسی نے واویلا نہیں کیا جی, ماں باپ چیختے پھرے, وہاں سننے والا کون ہے. اب یہاں پہ ایک اور جو مسئلہ ہے کہ جو ڈاکٹر حضرات, سرجن حضرات یہ حرکت کرتے ہیں, تو وہاں پر ان کا لائسنس نہیں کینسل ہوتا. کوئی کس ادارے میں جا کے ہم کمپلینٹ کریں, لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا. اور اگر ایک غریب آدمی کرے گا بھی تو اس کی سنوائی کون کرے گا. بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ کہہ سن کے, اور
اپنے وہ پروفیشن کے بارے میں اس کو صاف رکھنا پسند کریں گے. ہمارے یہاں تو ہر چیز پہ مٹی ڈال دی جاتی ہے نا. اب آپ کو وہ قصور والے کیسز یاد ہوں گے, جب اس کا ڈارک ویب سے لنک نکلا تو بجائے اس پہ انویسٹیگیٹ کرنے کے خاموشی ہو گئی, اس پہ خاموشی ہوگی, بلکہ جو بات کر رہے تھے ان کو بھی خاموش کروا دیا گیا سزا دے کے کہ نہیں جی آپ اس پہ بات نہ کریں, آپ بات نہ کریں. اب اس میں بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے عفیفہ کہ لوگوں کے ساتھ انلیگل کام نہیں, ویسے تو نہیں ہو رہا ہوتا, وہ خود بیچتے ہیں, اب بڑی حالات ہو جاتے ہیں. یہ پنجاب انٹیریئر میں ایک خاتون 2017 کا میں کیس آپ کو بتا رہی ہوں, عصمت بی بی ان کا اصل نام ہے. ان کے اوپر 1 لاکھ روپے کا قرض چڑھ گیا تھا. آپ کو پتہ ہے گاؤں وغیرہ میں قرض, سود خور سے آپ قرض لیں تو اصل تو وہاں رہ جاتا ہے اور سود پتہ نہیں کدھر کدھر جاتا ہے. اسی طرح سے کہ سود اتارتے اتارتے ہی آپ ختم ہو جاتے ہیں, اصل تو آپ اتار ہی نہیں پاتے. 4 بچے, وہی جو حال پاکستان کا ہوا ہے ایکچولی. تو جو 4 ان کے بچے تھے اس میں سے ایک ڈسیبلڈ بچی, میاں ٹی بی کا مریض. تو انہوں نے کہا کہ میں کیا کروں, میں کڈنی بیچ دوں. انہوں نے کڈنی بیچی. کڈنی بیچنے کے 12 سال تک یہ خاتون کام نہیں کر پاتی تھی, چل پھر صحیح نہیں پاتی تھی, کہ وہ تکلیف ہوتی تھی کہ بیان سے باہر ہے. اب قرض کتنا ہے, قرض 1 لاکھ اور چڑھ گیا, یہ بھی بیمار, میاں بیمار. اب جو بیٹا ہے وہ کہہ رہا ہے میں کڈنی بیچ دیتا ہوں. مطلب اس سے سبق حاصل نہیں ہوا کہ کیا کریں, علاج کہاں سے کرائیں, کچھ پیسے کہاں سے اتاریں. یا تو آپ جا کے ڈاکہ مار لیں, کوئی ناجائز طریقے سے کمائیں. لیکن یا تو غریب ڈاکہ مارے تو غریب تو پکڑا جاتا ہے نا. ہاں, لیکن اگر آپ کوئی اس طرح کا غلط کام نہیں کر رہے ہیں تو پھر کیا کریں گے آپ. اچھا, اس کے علاوہ جو ہم بات کرتے ہیں نا کہ بھئی لوگ یہ کیوں کرتے ہیں کام, جو اپنی مرضی سے بیچتے ہیں, تو سب سے بڑی وجہ غربت ہے. جو خود بیچتے ہیں نا, ابھی اللہ نہ کرے میں اور آپ تو بیچنے سے رہے, تو جو غریب ہوتا ہے اس کو بڑی کرائسس ہے, کوئی مجبوری ہے شدید نوعیت کی, اور وہ کوئی ایسا بھی نہیں ہے کہ چوری ڈاکہ کر لے. جس کو اگر وہ کسی سے مانگے بھی تو جو باقی لوگ ہیں وہ اسی کی کیٹیگری کے ہیں نا, تو اس کے پاس تو ان کے پاس بھی اتنا نہیں ہے کہ وہ اس کو بڑا دے دیں گے. تو یہ لوگ غربت. دوسرا نوکری کا نہ ہونا, کوئی پراپر کام, بے روزگاری. اب ہم نے بیگنگ والے کیس میں بھی بات کی تھی کہ لوگ بیگنگ بھی اکثر اس لیے کرتے ہیں کیونکہ جو لوگ پاورٹی لائن سے نیچے چلے گئے ہیں ان کو کھانا تو ہے, اور صرف کھانا نہیں ہوتا, 1000 مسئلے اور ہوتے ہیں. بالکل. تو اس صورت میں ایک یہ وجہ ہے. تیسری چیز اپنی جہالت اور لالچ میں بے وقوف بن جاتے ہیں. بالکل. کہ ہم تمہیں نوکری دلوا دیں گے, ہم تمہیں کوئی فلاں جگہ تمہارے لیے کچھ کر دیں گے. اچھا, ایک العربیہ اخبار نے ایک AFP کا کیس کوٹ کیا اسی ضمن میں, 2023 کا کیس ہے یہ, جنوری 2023, مطلب یہ تو ابھی. انہوں نے کہا کہ پولیس ایک 14 سال کا لڑکا جو رپورٹڈلی غائب ہو گیا تھا اس کو ٹریس کر رہی تھی. تو وہ ایک انڈر گراؤنڈ بلڈنگ کے انڈر گراؤنڈ, مطلب اب بیسمنٹ کہہ لیں, ادھر ایک لیبارٹری گندی, مطلب غلیظ کپڑا اور پھٹے کے اوپر آپریشن ہو رہا ہے. تو وہاں سے وہ لڑکا نکلا اور اس کی کڈنی ریموو ہو چکی تھی. اب اس نے بتایا کہ جی مجھے تو نوکری کی لالچ میں ورغلا کر لائے تھے, پھر کچھ سنگھا دیا, کھانے میں دے دیا. جسٹ لائک کڈنیپنگ. ہاں, کڈنیپنگ ہی ہے نا. اور پھر اس نے جو تھا وہ اس کا یہ مسئلہ بن گیا. اور ایسی گندی جگہوں پہ یہ کام کرانے سے ویسے بھی ڈیتھس بہت زیادہ ہوتی ہیں. یہ گردے سے ریلیٹڈ مسائل ہو گئے, اور بہت سے ایسے مریض بھی ہوتے ہیں جن کو صحیح طرح سے ٹریٹمنٹ نہیں کیا جاتا, اس کی وجہ سے ڈیتھس ہو جاتی ہیں, ڈاکٹر کی نیگلیجنس کی وجہ سے ہو جاتی ہیں. تو کوئی ایسا ادارہ نہیں ہونا چاہیے جو اسپیسیفکلی اس طرح کے ایشوز کو ڈیل کرے. ایکچولی ہم اس میں ضرور بات کریں گے, لیکن ہمارے ہاں جنرلی فزیشنز کی, ڈاکٹرز کی آنسربلٹی نہیں ہے. آپ دیکھیں, اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں, جب آپ ایک اچھے ہسپتال, پرائیویٹ ہسپتال, اچھے ہسپتال جاتے ہیں, ان کا
وہ تو برداشت نہیں کریں گے نا کہ ہمارے ڈاکٹر یا ہمارے ہسپتال میں ایسا واقعہ ہو گیا ہے تو یہ بات باہر نکلے. تو دے آر ویری تو پروٹیکٹیو. جب تک ایگزامپل سیٹ نہیں ہوگی تو کوئی کانشیس کیسے ہوگا؟ ایگزامپل تو بھائی ہر چیز کی یہاں سیٹ ہونے کی ضرورت ہے, ہم ایک چیز کو کیا روئیں, لیکن انشاءاللہ اس پہ ہم پھر تفصیل سے بات کریں گے. انشاءاللہ ناظرین اس کے بارے میں ہم آپ کو مزید ویلاگز میں بھی بتائیں گے. آج کے ویلاگ آپ کو پسند آیا ہو تو اس کو لائک ضرور کیجیے گا, شیئر کیجیے گا, اور اس حوالے سے اگر آپ کا کوئی کویشچن ہو تو وہ بھی ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھ کے بھیجیے گا, جس کا ہم جواب دینے کی پوری کوشش کریں گے. آج کے ویلاگ کے لیے اتنا ہی. انٹل دا نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.